اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں کورٹ کیس کے کون سے سائنز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس ویڈیو کو ہم دو طرح سے ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے کورٹ کیسز کو۔ ایک کیسز وہ ہوں گے کہ انسان ہی کرمنل مائنڈ کا ہے، ٹھیک ہے، انسان اگر آوارہ ہے، مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے، تو وہ تو ہر وقت جائے گا جیل میں، وہ تو اس کا تو تھانے میں آنے جانا لگا رہے گا۔ ایک ہوگا کہ شریف آدمی ہو، تو اس پہ کورٹ کیس کس طریقے سے ہوگا۔ تو دونوں طرح سے ہم انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے کورٹ کیسز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو انگوٹھا ہوتا ہے نا، آپ کا جو تھمب ہوتا ہے، وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بڑا خوبصورت بتا دیتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس انگوٹھا اس شیپ کا ہے، یوں بڑا خوبصورت انگوٹھا آپ کے پاس، یہ اس طریقے سے، اگر آپ کے پاس اس طریقے سے بڑا خوبصورت لمبا انگوٹھا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور اگر وہ کورٹ کیسز میں پھنستا بھی ہے تو وہ اچانک اسے کوئی کورٹ کیس فیس کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس میں اس بندے کا اپنا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے لولی پاپ نما انگوٹھا یا ہتھوڑا نما انگوٹھا، وہ یہ جو میں نے ڈرا کیا ہوا ہے، یہ والا، یہ ہتھوڑا نما انگوٹھا ہے۔ یہ جیسے بچوں کا لولی پاپ نہیں ہوتا، یہ آپ کو اس طرح موٹا سا نظر آئے گا، ایسے یوں اتنا موٹا ہوگا۔ یہ ایسے گولائی میں خوبصورت لمبا نہیں ہوگا، یہ لمبائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک جیسے گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتا بال کی شکل میں، یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایسے لوگ انتہائی ظالمانہ نیچر کے ہوتے ہیں، بڑی ظالم فطرت ان کی ہوتی ہے، مار پیٹ کرنا، اچانک قتل کر دینا، ہاتھ ان کا زبان کم چلتی ہے، ہاتھ ان کے زیادہ چلتے ہیں۔ تو یہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کا انگوٹھا اس طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ عام طور پر میں ریئل ہاتھ پر ویڈیو بناتا ہوں، لیکن ریئل ہاتھ میں یہ ساری اس قسم کے جو مجرمانہ لوگ ہیں وہ ظاہر میرے ساتھ تو رابطہ نہیں کرتے، تو وہ ظاہر اس لیے میں نے بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ ہی میں نے آپ کو سمجھانا بہتر سمجھے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ انگوٹھا چھوٹا بھی ہوتا ہے سائز میں، یعنی کہ جب آپ اس کو انگلی کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اتنا بس چھوٹا ہوگا، یہاں تک آئے گا، اوپر نہیں آئے گا، اور ہوگا یہ گولائی میں۔ تو ایسے لوگ انتہائی نیگیٹو ذہن کے مالک ہوتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، اور نفسیاتی اور کرمنل پیشنٹ ہوتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کا انگوٹھا جو ہوتا ہے وہ لولی پاپ نما ہو یا ہتھوڑا نما انگوٹھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بالکل اچھا نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ آپ کی انگلیاں، ٹیڑھی میڑھی انگلیاں، جب آپ کی یہ مرکری فنگر اس طرف جا رہی ہو، شہادت کی انگلی آپ کی اس طرف، یہ جوپیٹر آپ کا اس کا رخ اس طرف ہو، سیٹرن آپ کی ادھر جا رہی ہو، یہ بھی آپ کی ٹیڑھی میڑھی ہو، انگلیاں بھی بالکل ٹیڑھی میڑھی آپ کی ہوں، تو ایسے لوگ کردار کے لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے، یہ ان کے جھوٹے ہو سکتے ہیں، فراڈ ہو سکتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی زندگی جو ہوتی ہے وہ ان پر کورٹ کیس بنے ہی رہتے ہیں۔ یہ والا انگوٹھا لولی پاپ نما انگوٹھا اور یہ ٹیڑھی میڑھی انگلیاں، یہ پیشہ ور جو ہوتے ہیں نا لوگ، لڑائی جھگڑا کرنے والے، یا یہ جو سیریل کلر ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ آپ، ان کے 10,000 لوگ آئے ہیں نا، تو ان میں سے آپ نے ایک چور کو ڈھونڈنا ہے یا قاتل کو ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ علم پامسٹری اتنا زبردست علم ہے کہ آپ 10,000 بندوں میں ہر بندے میں اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو سب سے بہترین طریقہ کار یہ کہ ان 10,000 بندوں میں سے صرف 30-40 بندے وہ تلاش کر لیں جن کے ہاتھ یہ ہیں، انگوٹھا یہ اور انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ مجرم آپ 10,000 میں سے 100 بندہ یا 50 بندے آپ سلیکٹ کر لیں گے، تو یہ کتنا زبردست ہو جائے گا۔
تو اس لیے پاکستان کے جو خفیہ ایجنسیز ہیں اب ان کو بھی یہ علم پامسٹری سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس میں ہیں، یہ جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں جنہوں نے مجرم کو تلاش کرنا ہوتا ہے، 5 6 10 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن مجرم کون ہو سکتا ہے، تو علم پامسٹری سے ہم یہ مدد لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا علم ہے جس سے ہم انسان کی نیچر کو سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ چور ٹائپ بندہ ہے، فراڈیا بندہ ہے، مجرم بندہ ہے، یا یہ انتہائی اچھا انسان ہے، اس سے یہ گناہ کی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ پیشہ ور ڈاکو یا چور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں، آپ کا انگوٹھا، آپ کے ہاتھ کی شیپ یہ چیزیں بتا دیتی ہے۔ تو اس علم کا اگر اچھا استعمال کیا جائے تو بہت سارے فائدے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ نفرت کی گئی ہے، اور یہ علم جس محبت کا حقدار تھا وہ محبت اس علم کو نہیں مل سکی، وہ توجہ اس علم کو نہیں مل سکی۔ لیکن شکر الحمدللہ پاکستان میں جو میں پامسٹری پہ ورک کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی ہے میں ایسا کام کر کے جاؤں گا اس دنیا میں کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی لوگ یاد رکھیں گے کہ کسی نے علم پامسٹری پہ ورک کیا تھا، تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی۔ تو یہ میرا ایک شوق کہہ لیں، عشق کہہ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک یہ زندگی ہے آپ کو میں علم پامسٹری بڑی ڈیپتھ میں سکھاؤں گا، اور اس طریقے سے سکھاؤں گا کہ یوٹیوب پہ آپ کو میری طرح کا بندہ بہت کم ملے گا۔ کوئی ایک آدھ مل جائے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرے جیسے لوگ آپ کو بڑے کم ملیں گے، اس طرح کے ٹیچر جو آپ کو اتنا ڈیپلی، اتنا ڈیپتھ میں سکھائیں گے۔ آپ کی یہ مرکری فنگر اگر بہت زیادہ ٹیڑھی ہو، یا اس میں یہ والا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ جائے، یہ فاصلہ زیادہ ہو، یہ اس طرف زیادہ باہر کی طرف نکل جائے، اتنے آپ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوں گے، اتنے آپ باغی قسم کے لوگ ہوں گے، اتنی آپ بری ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں، آپ سیکسچولیٹی، گندے کاموں کی طرف جا سکتے ہیں، چوری چکاری کی طرف جا سکتے ہیں، دھوکے اور فراڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کی سن فنگر ہے اگر یہ ٹیڑھی میڑھی ہے تو یہ بھی آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی یہ انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ اب اگر یہ ہوتی ہے آپ کی لائف لائن، یہ لائف لائن اگر سیدھی نیچے کی طرف آ جائے، یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لائف لائن اس طرح گولائی میں ہونی چاہیے، لیکن لائف لائن گولائی میں ہونے کے بجائے ٹیڑھی میڑھی ہو تو یہ بھی جو ہے نا وہ پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ ایسے لوگ نیگیٹو سوچوں کے مالک زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے آپ کی برین لائن۔ برین لائن اگر یوں ٹیڑھی میڑھی ہو کے ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائے، یہ ہوتا ہے آپ کا اندرونی منگل، بیرونی منگل سوری، تو اگر یہ اس کی طرف اٹھ جائے تو یہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ پیدا کرتی ہے، اور اس کا جو ٹیڑھا میڑھا جو دماغ کی لکیر اگر ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی جو سوچوں میں ٹھہراؤ کوئی نہیں ہے، آپ کے اندر میچورٹی نہیں ہے، بس آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، اور آپ جو کچھ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے آپ وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ والی چیز ایسے لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی دل کی لکیر اگر یہاں سے ایسے ٹیڑھی میڑھی ہو کے یوں نیچے کی طرف گر جائے، اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ اگر دماغ کی لکیر سے ایک شاخ یہاں، یہ ہوتا ہے آپ کا اندرونی منگل، اندرونی مریخ، اگر آپ کی دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کا اس کے ساتھ کنیکشن بن گیا تو یہ بھی ایسے لوگوں پہ کورٹ کیسز ہوتے رہتے ہیں، تھانہ کورٹ کچہری ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کی دماغ کی لکیر ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائے، یہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر کی طرف اگر اٹھے گی تو یہ بھی آپ کے کورٹ کیسز میں پھنسا سکتی ہے۔ اب کورٹ کیسز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، تو اب آپ نے یہ جو ابھار ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے آپ کی لک لائن، یہ اگر یوں چل رہی ہے، یوں ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، اور پھر یہیں سے ایک لائن آپ کی یوں دماغ کی لائن کو کاٹتی ہوئی، قسمت کی لائن کو کاٹتی ہوئی یہاں تک آ جاتی ہے۔ تو یہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا اس جگہ پہ، یہ آپ کو کورٹ کیسز میں پھنسا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہاں سے ایک لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے ایسے قسمت کی لائن کو کاٹ دے تو برے طریقے سے آپ کیس ہار جائیں گے، برے طریقے سے آپ کیس ہاریں گے اگر یہاں سے کوئی لائن قسمت کی لکیر کو کاٹ دیتی ہے
कोर्ट केस आप हार जाएंगे। इसके अलावा अगर यहां पे एक आपको अकेला इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिले और यहां से ग्राफू लाइन दिमाग की लकीर को काटे, किस्मत की लकीर को काटे, और यहां पे शोहरत की लाइन होती है, शोहरत की लाइन को भी काट दे, तो ना सिर्फ आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा बल्कि यहां पे आपको जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां पे एक स्क्वायर का साइन हो सकता है, या कभी कभी ये होता है कि आपकी जिंदगी की लकीर के अंदर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है, ठीक है, और हो सकता है यहां पे जजीरा सा भी बना हो। अगर जजीरा भी बना हो और आगे फिर ये स्क्वायर का साइन बना हो तो ये भी आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकता है, बुरे तरीके से आप इस चीज का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा यहां पे क्रॉस का साइन आ जाए बड़ा सा, यहां पे क्रॉस का साइन आ जाए, शोहरत की लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए, किस्मत की लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए, मून माउंट पे क्रॉस का साइन आए और साथ ही इस तरीके से जाली का साइन आए, यहां पर भी जाली का साइन आए इस तरीके से और साथ ये स्क्वायर का साइन आए, तो ये आपको कोर्ट केस की तरफ आप जा सकते हैं, आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। कभी कभी किस्मत की लकीर आपकी यूं जाती है और ऊपर जाके यूं नीचे की तरफ गिर जाती है, घूम जाती है, तो ये भी आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकती है और आप बुरे तरीके से किसी कोर्ट का सामना आपको करना पड़ेगा और कोर्ट केस में आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी ये मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, जिन लोगों ने रीडिंग करनी है मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। तो ये मैंने आपको मिला जुला बताया है कि क्रिमिनल जो मुजरमाना जहनीत के लोग होंगे उनका हाथ कैसा होगा और जो लाइनें आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकती हैं वो किस तरह हो सकती हैं, ये मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया है और क्या बताने की कोशिश की है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप दोबारा भी समझ लें। आपकी लाइफ लाइन यूं हो, यहाँ पे किस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, यहाँ पे जो गार्डियन एंजल लाइन है अगर यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर स्क्वायर का साइन आ जाए और यहां से इसको ऐसे राखू लाइनें भी काट दें, तो ये कोर्ट केस की तरफ आपको लेके जा सकती है। ये आपकी जिंदगी की लकीर है, यहां पे दिमाग की लकीर में यहां पे क्रॉस का साइन आ जाए, ये आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकते हैं। आपकी दिल की लाइन यूं जाके नीचे की तरफ गिर जाए, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और इसके अलावा यहां पर जो लाइनें होती हैं ये भी आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जाती हैं, और यहां से अगर ये लाइनें आपकी किस्मत की लाइन को काट दें तब भी आपका शदीद आपका नुकसान होता है और आप पे कोई कोर्ट केस बनता है। इस तरह जिंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकल रही हो और यहां से इसको राखू लाइनें काट दें यूं, ये भी कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकती है आपको ये चीज कि आपका अचानक नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो कोर्ट केस को समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कोर्ट केस बन सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं रियल हाथ पे लाइंस ड्रा करके उस तरीके से भी आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मुझे लगता है कि जैसे कुछ कंफ्यूजन रहेगी अभी। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे इन्हीं लाइंस को बड़े अच्छे तरीके से मैं अब रियल हाथ पे भी आपको ड्रा करके बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जब, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको अभी भी वीडियो की ठीक ठीक समझ आ गई है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्यारा सा एक कमेंट पास कर दें, बताएं, अपनी राय का इजहार करें कि मेरा आपको सिखाने का अंदाज, पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है, आपको मेरी बातों की ठीक ठीक समझ आ रही है। अगर ये सारा कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाई करें जनाब। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सिखाने की, तो आप मेरे लिए ये कर सकते हैं कि आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट पास कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि यार अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे सबसे बेस्ट चैनल होगा पामिस्ट्री सीखने के लिए। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।